آپ نے سنا ہے کہ صحابہ کرام میں عام اموات کے سماع میں اختلاف ہے، لیکن انبیاء کے سماع میں اختلاف نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں ہے، اگر کوئی شخص میت کی قبر پہ جا کر کہے میرے لیے اللہ سے دعا کرو، جسے کہتے ہیں استشفاء، میرے لیے، استشفاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شفاعت کی درخواست کرنا، شفاعت طلب کرنا، سفارش کی درخواست کرنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی پوچھے، یہ سوال ہے کہ ایک قبر پر میت سے یہ کہنا ہمارے لیے دعا کرو جائز ہے؟ فرمایا اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ جو کہتے ہیں مردہ سنتا ہے وہ استشفاء کے بھی قائل ہیں، اور جو کہتے ہیں مردہ نہیں سنتا وہ استشفاء کے بھی قائل نہیں، اور یہ اختلاف عہد صحابہ سے ہے، البتہ انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ میں۔ اب ایسے ثابت ہوا عام اموات سے استشفاء جائز ہے کہ نہیں، اختلاف ہے، لیکن انبیاء سے استشفاء میں کسی کا اختلاف نہیں۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ عام اموات کا سماع عہد صحابہ سے اختلافی کیوں ہے؟ کیوں اختلافی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا سماع اختلافی نہیں ہے، صحابی کا عام آدمی کا سماع یہ اختلافی کیوں ہے؟ میں نے آپ سے کہا اگر موت کے بعد کی زندگی سمجھ نہیں ہے تو نیند کو سمجھو۔ اب سونے والے آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سونے والا ہوتا ہے جو سواری ہے، اور ایک سونے والا ہوتا ہے جو جہاز ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک سونے والا سوار اور ایک سونے والا جہاز۔ جہاز بھی تو سوتا ہے نا کبھی۔ ایک ہوتا ہے صحت مند، ایک ہوتا ہے نشئی۔ نشہ کرنے والے کو ہمارے یہاں جہاز کہتے ہیں نا، اڑ رہا ہوتا ہے اس کی پرواز دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نشئی، ایک ہے صحت مند۔ دیکھو دونوں سوئے ہیں، دونوں کی نیند میں فرق ہے۔ ایک کی نیند ایسی ہے ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ ہو اڑ جاتا ہے، اور ایک ایسا ہے کہ اس کو جوتا مارو تب بھی نہیں اٹھتا، اوپر پانی گراؤ تب بھی نہیں اٹھتا۔ ایسے ہی ہے نا۔ اب اس کا معنی کہ سونے والوں کے سماع میں اختلاف ہے، تو لہٰذا مرنے والوں کے سماع میں بھی بعض اموات ایسے ہیں کہ ان کی زندگی کیفیت ایسی ہے کہ وہ سنتے ہیں، بعض نہیں سنتے۔ کیا مطلب؟ ایک ہے کافر، وہ غرق ہے اللہ کے عذاب میں، وہ عذاب میں اتنا مستغرق ہے کہ پیچھے والے کی بات نہیں سن سکتا۔ تو نہ سننے کی وجہ وہ سن نہیں سکتا، یا عذاب کی وجہ سے سن نہیں رہا؟ آپ سمجھ آئی بات؟ اب دیکھو آپ بات میری سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، یہاں 10 لڑکے کھڑے کر دو، اللہ گلا شور مچائیں، شور، آپ نے کہنا یار بس کرو بس کرو، سبق سمجھ نہیں آ رہا، آواز نہیں آ رہی، کہتے ہیں نا۔ اب بتاؤ آپ کو سبق سمجھ نہیں آ رہا، کہ آپ سمجھ سکتے نہیں ہیں یہ شور کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے؟ اب یہ نہیں کہیں گے کہ بچے شور کریں تو سمجھنے کی سننے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ صلاحیت ہوتی ہے لیکن ایک عارضہ ہوتا ہے کہ بچے شور کر رہے ہیں۔ ایک کافر کیوں نہیں سن رہا؟ وہ پھنسا ہوا ہے، ٹھکائی ہو رہی ہے، سنے گا کیسے؟ ایک بندے کو کان پکڑا کے اوپر سے جوتے مارو، اور دوسرا پوچھے تیرا نام کیا ہے؟ وہ جو ٹھک ٹھک اوپر سے اس سے جان چھوٹے گی تو بتایا گیا نا نام کیا ہے۔ اچھا مومن ہے قبر میں، وہ مشاہدات الہیہ میں مستغرق ہے، کیوں نہیں سن رہا؟ مشاہدات تجلیات الہیہ کے اندر ہے، اس لیے نہیں سن رہا۔ تو نہ سننے کی وجہ وہ سن نہیں سکتا یا کوئی عارضہ ہے؟ تو بعض حضرات نے دیکھا کہ سن سکتا ہے، انہوں نے کہا مردے سنتے ہیں۔ بعضوں نے یہ دیکھا کافر ہو یا مومن، کافر مشغول عذاب میں ہوگا اور مومن مشغول اللہ کی رحمتوں کے اندر ہوگا، لہذا وہ نہیں سنے گا اس وجہ سے کہ نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہے، اور یہ نہیں سنے گا اس لیے کہ عذاب کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ تو کسی نے اصل کو دیکھا تو کہا جی سنتا ہے، اور کسی نے عارضے کو دیکھا کہا جی نہیں سنتا، اس لیے اختلاف ہو گیا عہد صحابہ میں سے، بعض کہتے ہیں سنتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں سنتے۔ اب دیکھو اختلاف کو سمجھنا کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں اختلاف ہے؟ یہ ہے اختلاف کی وجہ، اس وجہ سے اختلاف